بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ ناظرین، دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ اس وقت تک کی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس کے ساتھ، تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویلاگ کو مکمل طور پر دیکھیے۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور پھر شیئر بھی کیجیے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شک کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی جانب سے اس شک کو چیلنج کیا گیا تھا، جس شک کے تحت سیاسی قیدیوں کے حوالے سے جو ان سے قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی اس حوالے سے، اور اس کے دوران کہا گیا تھا کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ ملاقات میں سیاسی گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے اس طرح کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جسٹس سردار اعجاز شاہ خان نے شیر افضل مرود کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بلینکٹ پابندی آئین کے اظہار رائے کی آزادی کی شقوں سے متصادم ہے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ بیرسٹر زینب جنجوعہ کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا، جنہوں نے بہترین معاونت کی۔ جیل میں سیاسی گفتگو پر قیدیوں پر قدغن کیوں ہے، یہ جج کا سوال تھا۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب کے جیل رول سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا تھا۔ اسلام آباد کی عدالتوں کے قیدی اڈیالہ جیل میں ہونے کے باعث اس عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے۔ عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ جواب طلب کرنے کے لیے 3 ماہ بعد تک بھی پنجاب حکومت نے جواب جمع نہیں کروایا۔ واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ جیل رولز کی یہ شک بتائی گئی تھی۔ شیر افضل مرود کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی کے بعد شک 265 کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ بڑی کامیابی ہے شیر افضل مرود کی بھی، کیونکہ شیر افضل مرود نے اس معاملے کو چیلنج کیا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب شیر افضل مرود کی جو ہیں وہ اپنی ہی پارٹی جو ہے، ان کی پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے، اس کی جو جیل سے باہر قیادت ہے اس کے زیر اطاعت بھی ہیں۔ شیر افضل مرود جو ہیں وہ عمران خان سے سچی محبت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے جتنی کوششیں کر سکتے ہیں وہ ان کے اپنی جو استطاعت ہے اس سے بڑھ کر کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج کا طریقہ کار ہے اس کے سخت خلاف ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رائے کے لیے وہ مؤثر احتجاج نہیں کر سکی جو کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر مؤثر احتجاج کیا جاتا تو اب تک پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل سے باہر ہوتے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے بار بار عمران خان کو شیر افضل مرود کے وجہ سے شکایتیں لگائی جاتی رہیں، اور یہ شکایتیں جو ہیں شبلی فراز، اس کے علاوہ جو دیگر جو بیرسٹر علی گور اور دیگر جو لوگ ہیں وہ لگاتے رہے، اور اسی وجہ سے عمران خان نے کچھ عرصہ قبل جو ہے یہ شیر افضل مرود کو جو سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دیا تھا اور کور کمیٹی سے بھی نکال دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو کہا تھا کہ آپ کارنر پر ہو جائیں، جس کے بعد شیر افضل مرود بیرون ملک چلے گئے تھے، اور اس واپسی کے بعد شیر افضل مرود کے ساتھ ملاقات کی گئی بیرسٹر علی گور کی جانب سے، اور بیرسٹر علی گور ان کو ملے اور انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی اور منا لیا، جس پر بیرسٹر علی گور نے کہا کہ وہ عمران خان سے جب تک ملیں گے نہیں اور عمران خان سے شکایت نہیں کریں گے اس وقت تک وہ واپس نہیں آئیں گے، جس پر بیرسٹر علی گور نے ان کی ملاقات عمران خان سے کروائی، اور پھر عمران خان نے ان کو واپس لے لیا، اور عمران خان نے ان سے ان کو کچھ تنبیہ کی کہ آپ جو وہ غیر ضروری باتیں نہ کیا کریں، جس کے بعد شیر افضل مرود جو ہے کافی مترق بھی نظر آئے۔ لیکن اس کے باوجود جب عمران خان کے والے سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے والے سے تحریک چلانے کی بات کی گئی، اور علی مین گنڈا پور جو وہ احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس موقع پر جب اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا تو اس موقع پر شیر افضل مرود کافی مترق نظر آئے، لیکن اس کے بعد پھر ان کی ٹانگیں کھینچی گئی، جس پر وہ بالکل کارنر ہو گئے تھے، اور اس دوران بتایا گیا کہ ان کو کورونا ہو گیا تھا، لیکن کورونا اصل میں نہیں تھا بلکہ وہ کچھ بیمار ضرور تھے، لیکن وہ کچھ ہٹ بھی گئے تھے۔ اب شیر افضل مرود کی دوبارہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ علی مین کنڈا پور جو اپنا پورا زور لگا چکے ہیں، اور ان کا جو طریقہ احتجاج کا طریقہ کار ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ شیر افضل مرود کا کہنا تھا کہ ہم جو بہتر طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں، اور عمران خان کی رہائی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم مؤثر قسم کا احتجاج کریں، جس پر انہوں نے اڈیالہ جیل سے باہر عمران خان سے گفتگو کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے دوبارہ انہیں احتجاج کی جو تحریک ہے ان کو سونپ دیا، اور کہا ہے کہ وہ احتجاجی والے سے وہ اس کو لیڈ کریں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جب انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اس والے سے سلمان اکرم راجہ کے والے سے بھی،
تو اس پر پھر جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے ان کو تنبیہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے شیر افضل مرود کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیر افضل مرود کو موقع دے رہے ہیں، ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا تو کارروائی کریں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے، تحریک انصاف اس کے خلاف بھرپور مذمت کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھرنے اور احتجاج سے متعلق ہمارا پلان موجود ہے، ہم بہت جلد ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کا سیاست میں کردار ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین، ادھر سلمان اکرم راجہ نے یہ بیان دیا شیر افضل مرود کے حوالے سے، جس پر شیر افضل مرود نے فوری طور پر جواب بھی دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مرود نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جواب دے دیا۔ اپنے بیان میں شیر افضل مرود نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کا میرے خلاف بیان افسوسناک ہے۔ آپ کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے رضامند رہا، لیکن آپ نے نہ میرے باس ہیں، نہ ہی مجھے قابو کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ میرے باس بانی پی ٹی آئی ہیں اور بیرسٹر گور ہیں، ابھی میں انہیں جواب دہ ہوں، کوئی دوسرا فرد حیثیت نہیں رکھتا۔ اب بات سمجھ یہ آ گئی ہے کہ شیر افضل مرود جو ہیں وہ کسی کے ماتحت کام نہیں کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ جب ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ اور سلمان اکرم راجہ سب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو جب ان کا شیر افضل مرود کے ساتھ ایسا رویہ رہے گا یا شیر افضل مرود کا ان کے ساتھ ایسا رویہ رہے گا تو اس سے واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف میں دراڑ نظر آ رہی ہے، صورتحال قابو سے باہر ہے۔ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کھینچا تانی عروج پر ہے، اور آئے روز کسی نہ کسی کسی ایک رہنما کا بیان دوسرے کے خلاف آئے ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو اس طرح سے پی ٹی آئی کے معاملات جو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جلد ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فوجی عدالتیں بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی تاریک کمرے میں سزائیں ہوں اور اپیل کا حق بھی نہ دیا جائے۔ دوسری جانب عدالت جنرل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ دنیا سے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، توہین عدالت ہو رہی ہے، انہیں کھانا بھی صحیح معنی میں نہیں دیا جا رہا، زہریلا کھانا دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے پاؤں میں گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پہنچنے پر جہاز سے اترتے ہوئے فریکچر ہوا ہے۔ ایوان صدر کے مطابق صدر آصف علی زرداری کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے صدر کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر چڑھا دیا ہے۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اسپتال سے گھر منتقل کر دیے گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور آپ کو جاتے خبر دیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے گزشتہ روز جو جج ابو الحسنات پر اپنا غصہ نکالا تھا اسے ناقابل جواز قرار دے دیا ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ جج سامنے نہیں تھے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم جو بھی فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ ہمیں عدالت میں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوشن سے سوال کیا کہ کیا عزم سواتی کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے کا ارادہ ہے، جس کے بعد عدالت نے عزم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کا حکم کالعدم قرار دے کر عزم سواتی کو آج عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ جج ابو الحسنات کی عدالت میں اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ انہیں فوراً واپس بھیجا جائے، یہ ابھی تک یہی ہیں اور پھر ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ جج ابو الحسنات آرڈر کر کے تاریخ دیتے ہیں اور بعد میں ضمانت مسترد کر دیتے ہیں، انہیں یہاں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ سائفر ٹرائل میں ہم نے جج ابو الحسنات کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں ایسی ناانصافی نہیں ہوئی جو انہوں نے کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں دنیا کا نظام انصاف اس آدمی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا، وزیر قانون سے بات کریں، آپ کی وزارت اس کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو، اس لیے تو ہم نے تمہیں بٹھایا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ناظرین کے ججز جو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات کر جاتے ہیں یا ماتحت عدالتوں میں ججز کے بارے میں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو
عام حالات میں نہیں کی جانی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں جو ذاتیات پر مبنی ہوں یا جذباتیات پر مبنی ہوں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی کارروائی کریں تو کسی بات پر کارروائی کی جائے اور ریٹن کارروائی کی جائے، نہ کہ عدالتوں میں بیٹھ کر اس طرح کے ریمارکس دیے جائیں۔ ججز کو ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہوئے اس طرح کئی دفعہ سوچنا چاہیے اور اس بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ صورتحال تھی ناظرین، اس طرح کی جو باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور آپ کو بات بتاتے چلیں کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم سیاسی جو مشیر ہے رانا ثناء اللہ خان، انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو تحریک چلانا چاہتی ہے، اگر وہ تحریک پرامن نہ ہوئی، پرتشدد ہوئی یا غیر معمولی تحریک ہوئی تو اس کے خلاف پھر اس کو روکنے کے لیے انتظامات بھی غیر معمولی کیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی ہے پی ٹی آئی کو اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی اگر باز نہ آئی اور ماضی کا رویہ اپنائے رکھا اور اگر سے انہوں نے پرتشدد قسم کا احتجاج کیا یا احتجاج میں قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پھر ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور ماضی میں جس طرح ان کے ساتھ سختی سے نمٹا گیا ہے اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی جب خود باہر تھے تو اس وقت بھی وہ 2-3 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، تو اب تو وہ خود جیل میں ہیں اور ان کی پارٹی کی جو بار قائدین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں 5-10 ہزار بندہ لانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جوئے شیر رہنے کے لیے مترادف ہوگا۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف نے پرامن احتجاج نہ کیا یا انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر حکومت بھی غیر معمولی اقدامات کرنے پر مجبور ہوگی۔ اس لیے انہوں نے یہ تنبیہ کی پاکستان تحریک انصاف کو کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔